اور نزدیک سے تشریف لانے والے تمام احباب کو السلام علیکم۔ میرے مخادیم، میرے پیارے علماء کرام، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی خراج عقیدت و محبت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ باقی میں نے آپ کی خدمت میں جو پیغام عرض کرنا ہے وہ قرآن کی ایک حسین، عظیم مگر مختصر صورت ہے، اور اس صورت میں چھپی ہوئی کسی کی صورت ہے۔ مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہوں۔ برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں اپنی معذرت پیش کر رہا ہوں کہ میں صبح نماز پڑھ کر فوراً سبی سے چلا ہوں اور لیاقت پور پہنچا ہوں، اور وہاں سے پھر قبلہ حکیم صاحب کی معیت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اور یہ مسلسل سفر ہے، کیونکہ کل میں چلا تھا فاضل پور سے، 3 جگہ پہ میں نے حاضری دی، پھر میں سبی پہنچا، آج میں براستہ سکھر پھر واپس یہاں پہنچا۔ تو اس کو کہتے ہیں زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، اور زنجیروں سے پھر تار و رسل، ناموس سے محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے۔ اور تیری منزل پہ پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، تیری منزل پہ پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے۔ اور باقی کیفیت ظاہر ہے، بندہ انسان ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں۔ میری حالت مسلسل سفر کر کر کے سرائکی کا پتہ نہیں کس کا وہ کلام ہے، بالکل ویسی ہو چکی ہے۔ سرائکی میں اس نے اپنی کیفیت بیان کی ہے، اس نے کہا کہ ساڈے پیٹ تے غربت چھا گئی، ساڈے پیٹ کو آپ جانتے ہوں گے، ساڈے پیٹ تے غربت چھا گئی ہے، اساں پتن دیا چھاہیں گے، اور لٹنے پٹنے کی حالت یہ ہے، اساں لئی لانی تے بور سبھے، اساں کانے کاہیں ویچ دیتے، ساڑے مال بکا گن منڈیاں تے، اساں بندروں لاہیں ویچ دیتے، تو آصف ونگا ہون گھن آئیں، اساں کداں دیا باہیں ویچ۔ اور میری حالت تو ایسی ہوئی ہے، لیکن یہ جو پیغام ہے یہ آپ کے نام ہے۔ برادران اسلام، اللہ نے ہمارے نبی کو بڑا مقام دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے تھے، بیٹیاں بھی دی تھی، مگر اس حکیم دانا رب کی حکمتیں اپنی ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ وہ ہمارے نبی کو
بیٹیاں عطا فرماتا رہا، بیٹیاں زندہ رہی، مگر بیٹے دیتا رہا، دے دے کے لیتا رہا۔ ہماری چھوٹی عقل تو کہتی ہے کہ جانا ہوتا ہے تو پھر آتے کیوں ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر لینا ہے تو پھر دیتے کیوں ہو؟ مگر ہماری عقل ناقص ہے، وہ کامل ہے۔ حضور کو ایک بیٹا دیا، وہ لے لیا، دوسرا دیا وہ لے لیا، تیسرا دیا وہ لے لیا۔ جب سرکار نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا تو پلکوں کے بند ٹوٹ گئے، ساون کے بدلے برسنے لگے، موتیوں کی جھڑی لگ گئی۔ حضور چل رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اللہ کرے دشمن ہو لیکن کمینہ نہ ہو، دشمن ہو لیکن نیچ نہ ہو، دشمن ہو لیکن گندا پیچ نہ ہو، دشمن ہو لیکن بد اصل اور بد نسل نہ ہو۔ کیونکہ داناؤں نے کہا ہے نیچاں دی اشنائی کولو فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم، تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے۔ بیٹے کا جنازہ چاہے دشمن بھی اٹھا کے جا رہا ہو، جو اصل والے نجیب ہوتے ہیں اس پہ کہے نہیں لگاتے۔ دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو دب جا۔ سرکار اپنے بچے کا، بیٹے کا جنازہ اٹھا کے جا رہے تھے۔ آص بن وائل مکے کا ایک کمینہ کافر تھا، اس نے ابو جہل کو، کچھ کافروں کو اکٹھا کیا اور زور زور سے کہے لگانے لگا، مذاق اڑانے لگا، اور ان سب کافروں کو کہنے لگا کہ ہمارا کام آسان ہو گیا، ہمارا کام آسان ہو گیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کے بچیاں ہی بچیاں رہ گئے، بیٹا ایک نہیں رہا، اور نسل بیٹوں سے چلتی ہے، نام بیٹوں سے چلتا ہے، بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اذا ماتا انقطع ذکرہ، جس دن محمد کی آنکھیں بند ہوئی اس دن اس کا نہ نام رہے گا، نہ اسلام رہے گا، نہ اس کا ذکر رہے گا۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کہاں یادیں رہتی ہیں؟ یہ گردش لیل و نہار کی چکی جب چلتی ہے تو نہ دارا یاد رہتا ہے نہ سکندر یاد رہتا ہے۔ اس گردش لیل و نہار میں، اس چکی نے زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کیسے۔ بس محمد کی معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، انقطع ذکرہ، اس کا ذکر بھی ختم، اس کی یاد بھی ختم، اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے کر حضور کو تک تک کے تان تشنیع کے تیر بھی چلانے لگے اور کہے بھی لگانے لگے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، زخمی دل تو پہلے زخمی تھا، پہلے چوٹ کھائے ہوئے تھا، لیکن اس تان کے تیر نے مزید گھائل کر دیا۔
حضور روئے، اور وقت کیا تھا؟ وقت وہی تھا جب حضور کا کوئی بندہ نام لیتا تھا، کافر پکڑ کے اس کی زبان کو لوہے کی سلاخیں گرم کر کے داغتے تھے کہ ہم نہ تیرا نام یہاں لینے دیں گے، نہ تیرے ذکر کرنے والوں کو جینے دیں گے، نہ سکھ سکون سے کسی کو کوئی پانی خیر کا پینے دیں گے۔ موسم وہ تھا اور حضور کی آنکھیں رو رہی تھی۔ اب دماغ میں محض سوال آیا اور بالکل موہوم سا خیال آیا کہ تیرے ساتھ پیار کے نتیجے کیا یہی ہوتے ہیں؟ اب نازک دل پہ چوٹ لگی اور پھر پلکیں برسنے لگے، اور اوپر مالک نے دیکھا کہ میرے محبوب کو دنیا میں بہت رلایا، آج بہت میرے محبوب کا کافروں نے دل دکھایا ہے، بس ادھر دل دکھا، ادھر بند ٹوٹا، ادھر ساون برسا، ادھر جبریل آ گیا۔ یاد رکھے میرے بھائی، روتے سارے ہیں، روتے نبی بھی روتے ہیں، رسول بھی روتے ہیں، ولی بھی روتے ہیں، علی بھی روتے ہیں، غوث جلی بھی روتے ہیں، میرے علی بھی روتے ہیں، سارے روتے ہیں۔ بلکہ حضرت میرے علی تو کہتے ہیں سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، سامن کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، جگ سکھ کی نیند میں سوتا ہے اور برہا ہماری روتی ہے، موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا، تیری یاد ہے من کا چین۔ کون نہیں روتا؟ حضرت آدم 300 سال روئے، حضرت نوح 950 سال روئے، اتنا روئے کہ نوح کہلائے، اتنا روئے کہ نوح کہلائے، کثرت بکا کی وجہ سے یہاں نالیاں بن گئی رخساروں پہ، رو رو گئی۔ جتنے نبی تھے روئے، جتنے ولی تھے، کیونکہ جو روتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، جو روتا نہیں وہ کچھ بھی ہوتا نہیں۔ روئے سارے ہیں اور روتے سارے ہیں، کوئی غم یار میں روتا ہے، کوئی غم روزگار میں روتا ہے، کوئی غم رشتہ دار میں روتا ہے، روتا ہر کوئی ہے، مگر اس کائنات میں ہر آنسو کی قیمت نہیں لگتی، ہر آنسو کی قدر قیمت، کچھ آنسو رزق کے خاک ہو جاتے ہیں، کچھ آنسو گر کر رزق کے خاک ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا نا، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ محبوب رویا، یہی بتانا ہے پھر کیا ہویا۔ پہلے میں نے بتایا نا، سارا جگ رویا، کچھ نہیں ہویا، نہیں سمجھے؟ سارا جگ رویا، کچھ نہیں ہویا، لیکن جب اپنا یار رویا پھر لگتا ہے سارا سنسار رویا، اور پھر جب محبوب رویا تو رحمت کا دوپٹہ آنچل رومال بن کے سورت الکوثر آئی ہے، محبوب کے آنسو پوچھنے کے لیے رحمت کا آنچل بن کر، مہر مربت کا رومال بن کر
اب بولنے والا بول رہا ہے، آپ کیوں روئے؟ آپ کیوں روئے؟ آپ کیوں روئے؟ اللہ اکبر۔ آپ کو کیا کہہ دیا ان ظالموں نے؟ کہا مجھے کہتے ہیں کہ میرا نام ختم، میرا ذکر ختم، میرا پیغام ختم، میری اولاد ختم، مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں، حبیب کچھ تیرے دشمن ہیں، کچھ میرے دشمن ہیں۔ اب ذرا بیدار رہ کے سننا ہے، کچھ تیرے دشمن ہیں، کچھ میرے دشمن ہیں، اور میرے دشمن کیونکہ میرے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے، تیرے لیے اولاد کا نہ ہونا عیب ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں رب ہوں، میرے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے، تیرے لیے اولاد کا نہ ہونا عیب ہے۔ مجھے عیب لگا رہے ہیں کیا کہہ کر؟ کوئی کہتا ہے عیسیٰ خدا کا بیٹا، قالت النصارى مسیح ابن اللہ، کوئی کہتا ہے کہ عزیر خدا کا بیٹا، اور کوئی کہتا ہے فرشتے میری بیٹیاں۔ اب تو میری بولی بول، میں تیری بولی بول۔ یہ نچوڑ ہے تفسیروں کا۔ امام راضی تک کہتے ہیں خدا نے کہا حتی تکون ذابا عنی، تو میری عزت کا رکھوالا بن، میں تیری عزت کی رکھوالی بن۔ تو میری بولی بول، میں تیری بولی بولوں، تو میری توحید کے ڈنکے بجا، میں تیری عظمت کے ڈنکے بجاؤں۔ میرے اللہ تجھے کہتے ہیں کہ تو ایک نہیں تو تین ہے، تیری اولاد ہے، تو میں کیا بولوں؟ فرمایا قل، نہیں سمجھے؟ سوال تھا نا، بلوا تو میں بولوں، میں کیا بولوں؟ اس نے کہا قل، بول، یہی معنی ہے نا، قل بول، کیا بولوں؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو بول هو اللہ احد، لیکن صرف تو بول۔ یا اللہ مجھے کیوں بلوا رہا ہے؟ آپ بول۔ اگر آپ بولتا تو کہتا ہو اللہ احد، لیکن اس نے کہا نا قل، تو بول، 1 لاکھ دے دی، 2 لاکھ دے، ایک واری چا بول۔ میں اپنی یکتائی کا اعلان بھی کر رہا ہوں تو تیرے حوالے، میں یکتا، میں تنہا، میں احد، میں صمد، بے شک میں اللہ، میں کلا نہیں قبول کرتا میں کسی کا رلا، ہمیں زور لگاوے پورا گلا۔ میں ہاں کلا، میں ہاں اللہ، لیکن ایک بات طے ہے کہ اپنی توحید بھی وہ مقبول جو بولے گا مدینے والا رسول۔ اس لیے پہلا لفظ ہے قل، تو بول، هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اللہ الصمد، وہ بے حد، بے انداز، بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جایا ہے، نہ اس کو کسی نے جایا ہے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی برابر ساجی شریک ہے، وہ بالکل مطلق علی الاطلاق پاک لا شریک۔ محبوب تو یہ بول، یا اللہ میں بول رہا ہوں۔ فرمایا اب تجھے کیا کہا؟ کہا مجھے کہتے ہیں میرا نام ختم، میرا پیغام ختم، میرا ذکر ختم۔ فرمایا بس اتنا بات ختم، اب میں بولوں گا، ان کو لگامیں چڑھا دوں گا، ان کی زبانیں بند کر دوں گا، تیرا ذکر بلند کر دوں گا، تیرے ہر دشمن کو زنجیروں میں پابند کر دوں گا، اور تیرے ذکر کو ارجمند کر دوں گا۔ تو قل ہو اللہ بول، اور میں بولوں گا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب ذرا توجہ رکھیں حالات پہ بھی اور قرآن کے رنگ اور آہنگ پہ بھی۔ انداز کیا ہے قرآن کا؟ پہلا لفظ ہے اِنَّا۔ اب جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس کی طرف بھی توجہ رکھیں۔ اللہ تعالی جب بولتا ہے اس کے بولنے کے دو رنگ ہیں۔ جب بولتا ہے تو دو طریقوں سے بولتا ہے۔ جب چھوٹی بات کرتا ہے تو کہتا ہے انی، سب کے لیے ہے یہ، کسی خاص مسلک کے لیے نہیں، تفصیل سب کے لیے ہے۔ جب رب چھوٹی بولی بولتا ہے، بات چھوٹی، تو کہتا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ انی، اب انی کا آہنگ بھی دیکھے، رنگ بھی دیکھے، انداز بھی دیکھے، لیکن جب بڑی بولی بولتا ہے پھر انی نہیں بولتا، پھر بولتا ہے انا۔ یہ ڈیرہ غازی خان سے آواز نہیں آئی، عرش سے آئی ہے۔ آپ اتنی تو جاگے کہ بندہ علی پور سے بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اب ذرا انداز کیا ہے؟ انا، یا اللہ خیر ہے، یہ تو نے کپ کپا دیا ہے، یہ تو نے 14 طبق کو تھرتھرا دیا ہے۔ انا، اور یہ ان الف کے آگے نون، نون کے اوپر ہے شد۔ جب شد آ جائے عربی میں تو الفاظ میں طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ایک ہے محض پستل کی گولی، ایک ہے پورا میزائل، ایک ہے پھر اپنا میزائل۔ یہ پرتھوی نہیں ہے، یہ غوری سے بھی آگے ہے، یہ اجمیری میزائل ہے، یہ محمدی میزائل ہے، یہ خدائی میزائل ہے، اور یہ میزائل کا منہ کس طرف ہے سن لو۔ فرمائے انا، دو لفظ کٹھے ہیں، انا، ایک ہے لفظ انا۔ کیا آج بات آپ سے اور طریقے سے کرنی ہے۔ انا، ایک یہ لفظ، ایک الف ساتھ بڑھا دو تو بن جاتا ہے انا۔ اب اگر انا ہو مانا
طاقت پیدا کر دی، انرجی پیدا کر دی، ذرہ اتنا پاورفل کر دیا کہ اگر ذرے کا دل چیرے، سائنس کے طالب علم سمجھے، ایک ذرہ ہے ایٹم، مگر ایٹم میں طاقت اتنی ہے، تو یہ انا میں جو انرجی رب نے رکھی ہے، اور اس انرجی کا فائدہ عربی گرامر میں ہوتا ہے کہ جب لفظ انا رب بولے مانا یہ بھی ہوتا ہے قسم سے، کیا قسم سے، اور جب رب اٹھائے نا قسم، ایک ہے تیری قسم ایک ہے میری قسم، پر قسم سے جب وہ بولتا ہے نا قسم، بے شک ہم نے، یا اللہ کیا ہوا، فرمایا اعطینا، اب مجھے ایک ایک لفظ کو کھولنا ہے اور قرآن مجید کو بولنا ہے اور پورا پورا تولنا ہے، کیونکہ قرآن میں ڈنڈی مارنے والا بڑا مردود ہوتا ہے، اس لیے ذرا قرآن مجید نعتیں سبحان اللہ بڑی پیاری تھی اور ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن وہ بھی چاس ہے، اس میں اپنی راز ہے، کیونکہ وہ شاکر شوز آبادی بول رہا ہے، یہ تو خود اللہ بول رہا ہے، تو فرق تو ہے، اتنا تو منے چاہے مولانا جامی بولے یا رومی بولے، بندہ بندہ ہے، جب اللہ بولتا ہے پھر ٹانکا ٹانکا بولتا ہے، بشرطے کہ بندہ دیانتداری سے بول رہا ہو۔ انا، انداز کیا ہے، فرمایا بے شک ہم نے، صوفیہ کہتے ہیں یہ ہم نے کیوں کہا، کیوں نہیں کہا کہ بے شک میں نے، ہم کیوں کہا، ہم سے تو یہ خوشبو آ رہی ہے کہ آپ ایک نہیں ہو، آپ کئی ہو، حالانکہ آپ پہ جچتا ہے آپ بولے میں، آپ بول رہے ہیں انا، بے شک ہم سے تو وہم اٹھ رہا ہے، خیال اٹھ رہا ہے کہ آپ کلے نہیں ہو۔ صوفیاء کی عقل کے صدقے فرمایا رب نے ہم اس لیے بولا، اس نے کہا ایک میں اللہ، اور پھر میری صفتیں کیا، رب، رحیم، کریم، ستار، غفار، قہار، جبار، مومن، مہیمن، بول میں ہوں کہ ہم۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ رب نے اس منزل پہ ہم کہہ کر یہ بتایا کہ ہم اپنے یار کی عزت کا دفاع کریں گے، جبار بن کر، قہار بن کر، رحیم بن کر، کریم بن کر، جس سمت سے کوئی آئے گا ویسی جزا پائے گا، اگر کوئی نیاز مندی سے آئے گا تو کرم کے جلوے پائے گا، رحمت کے جلوے پائے گا، اگر کوئی میلی نظر لے کے آئے گا تو اتنا جبار بھی ہوں، قہار بھی ہوں۔ نہیں سمجھے، یہ راز ہے، یاد رکھو۔ لوگ شور مچاتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ نہیں پڑھتے، میری جان تم صرف پڑھتے ہو لیکن تمہیں قرآن اپنا آپ دکھاتا نہیں، جب تک قرآن اپنا آپ دکھاتا نہیں کسی کو سمجھ میں آتا نہیں۔ خالی عین غین سے قرآن نہیں آتا، نہیں سمجھے، زواد ذرا با یضرب چھد ملا، زواد ذرا با یضرب چھد ملا، تے وہ عشق دا باب پڑھا سب،
شرع جامیہ دے دیا ذوق نہیں کوئی عشق دا جام پلا سانو الکلمۃ لفظ ابحث لفظی حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو فتح محمد چھڈ درس سارے کوئی یار دی گل سنا سانو آپ نے غور کیا انا ہم یا اللہ آپ کو اکیلے ہیں یہ ہم کیوں فرمایا ہم غفار بھی ہیں ہم ستار بھی ہیں ہم جبار بھی ہیں ہم منتقم ہم انتقام بھی لیتے ہیں ہم سری الحساب بھی ہیں ہم حساب کتاب کی ٹک ٹکی میں بھی چڑھا دیتے ہیں ہم وہی ہیں کہ یہاں رسیاں بھی لگا دیتے ہیں کیوں فرمایا جو تاریخ میں آئے گا اس کو صدیق بنائیں گے ہم جو تیری بات کرے گا ساری رات کرے گا اسے عمر کہیں گے عثمان صاحب حیا کہیں گے بلال کہیں گے با کمال کہیں گے لیکن جو ذرا شک کرے گا بد اعمال کہیں گے انا کلا نہ سمجھی نہیں سمجھے اب بندہ اسی کو آنکھیں دکھاتا ہے جس کو کلا سمجھے جس کو پتا ہو کہ یہ کلا نہیں پورا گلا اس نے احساس دلایا کہ یاد رکھ محبوب کی عزت کے لیے میں نہیں ہم انا میں نے کہا نا کہ انا میں کئی چہرے ہیں ایک چہرہ رحمت والا ایک چہرہ انتقام والا دشمن آئے گا تو تھپڑ پائے گا یار آئے گا اگلا لفظ ہے اعطینا عربی زبان میں میرے استاد حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ظہیر رحمت اللہ علیہ اعطینا یہ آتینا بھی ہو سکتا تھا الف تے یہ نون اب الف عین تو یہ نون ہے ایک ہے ایتا ایک ہے اعطا اگر ہوتا یہاں ہے اعطینا اگر ہوتا انا اعطینا تو معنی یہ بنتا ہم نے آپ کو دیا اب یہاں ہے اعطینا اس کا معنی ہے ہم نے آپ کو صرف دیا نہیں ہم نے آپ کو مالک بنا دیا صرف دینا اور ہے اور مالک بنا دینا آپ نے کرسی مجھے دی مگر گھنٹے کے بعد واپس لے لی یوں ہی ہوا کہ نہیں ہوا پکا پروگرام ہے کا الحمدللہ لیکن جب ہو جائے نا اعطینا فرمایا ہم نے صرف دیا نہیں دیتے سارے ہیں پر وہ کم ہوتے ہیں جو بالکل یار کے نام لگاتے ہیں اور پھر پھرتے گھرتے نہیں کیونکہ ایک رخ رکھتے ہیں ورنہ دنیا میں تو معاملہ الٹ ہے جب تک پیار ہے اقرار ہے ٹوٹا پیار ہوا انکار سریکی میں کہتے ہیں نا ہاں پیار تا لکھ بھی گننا ہے ہاں پیار تا لکھ بھی گننا ہے ٹوٹے پیار تا ہن پئی پئی گن دے
تھلے منہ کر کے سوچو، آپ پیار تا لکھ دی گننا ہے، ٹوٹے پیار تا ہون پئی پئی گن دے، فجر دا تھوڑا انج گن دے، فجر دا تھوڑا انج گن دے، رات جڑی نبھ گئی گن دے، اندھی 24 گھنٹے گن میں جے، اندھی 24 گھنٹے گن میں جو ہے، گال جے ہائی نہ ہائی گن دے۔ اب ذرا سمجھنا ہے، کہتے ہیں جان، جان نہیں سمجھے میری جان، جان نہ دل جانی، پیار تھا تو جان، دل جانی جانی، اب جھوٹا جو پیار، جان نہ ارشد دل جانی، دلدار سجن سکو کئی گن دے، موسمی دوستانہ ہے یہ ایسا ہی زمانہ ہے، پر ہم نے تو قرآن کا دروازہ کھڑکانا ہے، اور آپ کو سورت کوثر کو سمجھانا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَا، فرمایا ہم نے تجھے مالک بنا دیا۔ کیوں خیریت ہے، کیوں مالک بنا دیا؟ اگلا لفظ سن لے، کہا اعطینا کا، اعطینا کا۔ یہاں امام راضی محمد علی صابونی پوری دنیا کے صاحب دانش و بینش مفسر کہتے ہیں یہاں کہنا یہ چاہیے تھا اعطینا الرسول، انا اعطینا الرسول، اعطینا کا کی بجائے، کا تو ضمیر خطاب کی ہے، نام لیتے اعطینا النبی، ہم نے نبی کو مالک بنایا، ہم نے اپنے رسول کو مالک بنایا۔ فرمایا نا میرے حبیب، تو رسول ہے سبحان اللہ، تو نبی ہے بے شک، لیکن ہم نے جو تجھے مالک بنایا ہے نہ نبوت کی وجہ سے نہ رسالت کی وجہ سے، جو کچھ دیا ہے صرف تیری اپنی وجہ سے۔ تو رسول نہ بھی ہوتا، بالفرض تو نبی نہ بھی ہوتا، تو آپ اتنا پیارا ہے کہ تو اس قابل ہے کہ تجھے جب کوئی دے پھر دے کے واپس نہ لے، سب کچھ تیرے نام لگائے۔ انا اعطینا، یہ صیغہ ہے پاسٹ کا، پاسٹ ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کیونکہ وعدہ ہو رہا ہے، وعدے گزرے ہوئے زمانے میں نہیں ہوتے۔ اب آپ کہیں گے اگلے سال آؤ گے، میں کہوں گا انشاءاللہ آؤں گا، یہ تو نہیں کہوں گا کہ آ چکا۔ یہ اعطینا ابھی تو دینا ہے، لیکن لفظ کیا کہا، ہم نے آپ کو مالک بنا دیا۔ یہ کیوں؟ یہاں کہنا چاہیے تھا سنعطی کا، ہم ان قریب آپ کو دیں گے، لیکن فرمایا نہیں، یہ وعدہ نہیں چلے گا۔ جب ماضی میں رب بولے تو مانا ہوتا ہے یقین کا، میرا حبیب کوئی مانے نہ مانے، ہم تجھے مالک بنا چکے۔ انا، اور انا کا لفظ بول کے پھر اعطینا پھر کہا، بے شک ہم نے، اور اعطینا مالک بنایا ہم نے۔ یہ ہم کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا اب ہے کسی میں دم، کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن، کوئی جماعت، کوئی مولویوں کی جماعت ہے کسی میں دم، جہاں ہوں ہم یہ کر سکتے ہیں کام،
ادھیر دیں گے ہم ان کا چم. انا اب بول ملا جی انا اعطینا کا تیری ذات ہی ایسی ہے، تو ہے ہی ایسا، تو ہے ہی ایسا کہ تجھے بندہ سب کچھ دے. بے رنگ جیڑے رنگ دا دہلیز پا لگ دے میٹھا. یہ کوئی سونا آوے مکھ دکھاوے پھر بندہ پہلے تو گلاس اٹھاتا ہے، جب تکتا ہے کہتا ہے میں خانے کا میں خانہ تیرے نام. نہیں سمجھے؟ پہلے تو پیالہ نہیں دے رہا تھا، جب اسے دیکھا تو کہا یہ پوری سراہی بھی تیرے نام، یہ جام بھی تیرے نام. نہیں سمجھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، اسرائیل آیا، السلام علیکم فرمایا، وعلیکم السلام. حضرت جناب خلیل نے فرمایا، قریب جو آیا فرمایا مدت ہوئی تو بڑی مدت کے بعد آیا، بیٹھ کچھ باتیں کرے. بٹھایا، بات شروع ہوئی، ملاقات شروع ہوئی. فرمایا اسرائیل ایک بات بتا، اپنے پرائے کا بھی دھیان رکھتا ہے یا اندھے کی لاٹھی کی طرح چلتا ہے، یا 15ویں صدی کے مولوی کی طرح چلتا ہے؟ نہ خدا کا فرق، نہ انبیاء کا فرق، سب کو من دون اللہ کا چھرا، سب کو غیر اللہ کی پٹی میں دھرتا ہے، یا کسی کو ولی اللہ بھی مانتا ہے. بول مجھے بتا. اسرائیل نے کہا میں قربان جاؤں، جب اللہ نے فرق رکھا میری مجال ہے، میں کیسے فرق نہ رکھوں؟ فرمایا مجھے پریکٹیکلی بتا، مجھے کر کے بتا، غداروں کے پاس کس روپ میں آتے ہو، وفاداروں کے پاس کس رنگ میں آتے ہو؟ اس نے کہا آپ آنکھ بند کریں ہم آئے. آنکھ ایسے ہوئی، اسرائیل غداروں کے سامنے آنے والے روپ میں جو آیا، حضرت ابراہیم نے ایسے نظر کو جو اٹھایا، لگے کیا پتے، کہنے لگے واسطہ رب کا منہ چھپا، دوزخ کے عذاب سے بڑا یہ عذاب، تیرا یہ رنگ، تیرا یہ روپ ہے. اب وفاداروں کے پاس، اہل ایمان کے پاس کیسے آتا ہے؟ رنگ جو بدلایا اتنا سونا بن کے آیا. حضرت ابراہیم نے نظر کو جو اٹھایا، بس نظر پڑی، تک تک دی دم دم نہ کشی دم، اکھ اڑ گئی اتھے ہی کھڑ گئی اتھے ہی لڑ گئی. ایسے تکے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسرائیلا تو اتنا غضب کا سونا ہے، اگر تو اس روپ میں بندے کے پاس آوے تو بے شک ہاتھ نہ بڑھاوے، بندہ تے تک کئی تینو اب ہی مر جا. محبوب اتنے سونے ہو، اتنے پیارے ہو کہ اعطیناک کا سب کچھ تیرے نام لگا دیا. اب سوال تھا کیا دیا؟ فرمایا کافروں نے کیا کہا؟ کہا وہ تو کہتے تھے تیرا نام ختم، تیرا پیغام ختم، تیرا ذکر ختم. فرمایا ہم ان سب کے سوالوں کا ایک ہی لفظ بولیں گے، قیامت تک لوگ اس گٹھڑی کی گرہیں کھولیں گے، کئی کھول کھول کے بولیں گے، کئی کھول کھول کے ڈولیں گے. اب میں بول رہا ہوں، فرمایا انا اعطینا کل کوثر، الکوثر. تو کیوں روئے؟
تو کیوں آنسو بہائے؟ اور آنسو وہ بہائے جس کی گود میں کچھ نہ آئے۔ میرے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر کا مالک بنا دیا۔ الکوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، مگر الکوثر میں حوض کوثر ہے۔ نہیں سمجھے؟ الکوثر ہی حوض کوثر نہیں، یہ حوض کوثر الکوثر میں ہے۔ تو الکوثر کیا ہے؟ میں سمیٹ کے کہہ رہا ہوں۔ جماعت اسلامی کے بانی علامہ مودودی صاحب کو بھی لکھنا پڑا اسی جملے پہ۔ وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں کسی بھی زبان کے اندر، کسی بھی زبان کے اندر کوئی ایسا جملہ ایجاد نہیں ہو سکا جو الکوثر کی تشریح ایک ہی جملے میں کہہ دے، کیونکہ رب نے اتنا بڑی بات بولی ہے۔ ہر بولی اس بولی کی گولی ہے، بندی نکرانی ہے۔ کسی زبان میں طاقت نہیں کہ بتا سکے جیسے رب بتا رہا کہ الکوثر دیا۔ الکوثر کیا ہے؟ میرے نبی کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے میں کوشش کر کے بتاتا ہوں۔ بولیے، فرمانے لگے جس جس چیز میں بھلائی ہے ہر چیز تیرے نام لگائی ہے۔ واہ کیا کمال ہے! جس جس چیز میں بھلائی ہے ہر چیز تیرے نام۔ اور یہ بھی سوال کتنی لگائی ہے؟ فرمایا یہی تو بتایا ہے الکوثر نہ حد ہے، نہ حساب ہے، نہ شمار ہے۔ اتنا دیا، اتنا دیا، جو دیا بے حد دیا۔ جب رب نے حدیں اٹھا دی تو مولوی جیونا اتنے کچھ نہیں تھیونا۔ نہیں سمجھا؟ تو پوری 70 پشت کو بلا کے ٹل لگا، الکوثر پھر بھی بے حد ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَا کا الکوثر۔ آگے بات، یہ الکوثر کہا، اس کو الکوثر کے آگے ایک لفظ بولنے کی ضرورت تھی کہ بہت دیا، آگے کہتے تھے علم۔ اسی بغیر تبرک کھاتے بیٹھے ہو کہ سمجھنا بڑا اوکھا ہے۔ میں بھی الکوثر کے آگے میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ جو کچھ بول رہا ہوں کسی علامہ میں دم نہیں ہے کہ یہاں پوچھڑ چول جائے۔ ویسے گھر بیٹھ کے پوچھڑ بالتا رہے الگ بات، لیکن علم کی دنیا میں دم نہیں ہے، تفسیر کی دنیا میں دم نہیں مار سکے گا۔ اعطینا کا الکوثر، مولا تھوڑی جی تفسیر بھی تکار۔ الکوثر بہت دیا، پر آگے یہ بھی بتا اولاد، نام، پیغام، امت، علماء، کیا دیا الکوثر؟ فرمایا چپ کر۔ کیوں نہیں بولا آگے؟ آگے بتا دیتے کہ بہت دیا۔ یہ بھی تو بتاؤ کیا کا یہی تو راز ہے۔ اگر ہم کہہ دیتے
کہ ان کافروں نے تانا دیا کہ بچے محمد عربی کے ختم ہو گئے، اور ہم کہتے تھے ہم نے تجھے امت کی شکل میں یا فاطمہ الزہرا کی اولاد کی شکل میں کثیر اولاد دے دی، تو مانا بند ہو جاتا کہ ہم نے بہت دیا پر صرف اولاد، ہم نے اگلا جملہ خود چھپا دیا۔ نہیں سمجھے؟ ہم نے اسی لیے چھپا دیا تاکہ پڑھنے والا قرآن اگر نہیں ہوگا بے ایمان، اگر پڑھے گا دیانت سے قرآن تو ضرور لائے گا ایمان، ہو جائے گا اس کثرت پہ قربان کہ یوں بولتا ہے رحمان، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یا اللہ کیا بہت دیا، فرمایا حبیب ایک چیز ہوتی میں اس پہ مہر لگاتا، 2 دیتا تو میں گنتا، 4 دیتا میں گنتا، قطار دیتا میں گنتا، میں نے تو اتنا دیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ ذرا تھوڑا سا ایک اہل حدیث عالم ہے علامہ صدیق حسن خان بھوپال، فتح البیان تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ الکوثر کا جو جملہ رب نے فرمایا ہے اس میں پوری خیر کی کائنات کو چھپایا ہے، لیکن اس کا جو کنارہ ہے اس کی نہ حد ہے نہ حساب ہے نہ شمار ہے، یہ جانتا صرف پروردگار ہے۔ اسی لیے وہ مرد روشن حویلی والا احمد رضا خان بریلی والا ٹھیک ہی تو فرمایا ہے، کہتے ہیں اچھا مقدی گال مکیے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ میرا یہ تیرا یہ ہوتا ہے موسمی یاروں میں، یہ کبھی نہیں ہوتا پیاروں میں۔ لہذا یہ جو بیچارے چھوٹے چھوٹے ملوانے نزئی آیانے بس آگے رب ہی جانے، پر فرید سنگھ فرماتے ہیں عشق دی بات نہ سمجھن اصل، عشق دی بات نہ سمجھن اصل، او بلوانے رکھنے پر ایرہو مول نہ مرسا میں بھوے چرتی وے 100 ٹکڑے، اور فرید نہیں کوئی حاجت یوں دیدار دے بکھڑے۔ ملا مارے سخت ستاوے گچھڑے راز دا بھید لاپا، سویرے سویرے اٹھی تے ستری کرے تے علاوے ہاضم اتنے خراب ہیں جب قرآن دے صحیح ترجمے نہ آوے، اس لیے ملا مارے سخت ستاویں تے پچھڑے راز دا بھید نہ پاول۔ خواجہ فرید سید وہاں آگے کہتے بے وس
شدے انہوں کجنا شدے بے وس شدے مجبور عادت تو مجبور نہیں منے دے نور پتہ نہیں کہ دے قصور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آپ نے بنیاد یاد رکھنی ہے کافروں نے تانا دیا تھا حضور نے بیٹا اٹھا رکھا تھا کہتے تھے نام ختم اولاد ختم ذکر ختم نسل ختم اب تر ہو گیا کیا کہا اب تر ہو گیا اللہ علامہ صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث یہاں لفظ لکھتے ہیں کہ اے لا عقب لہو اس کا معنی یہ بنتا تھا جس کا پیچھے کوئی نہ رہے اور اگلا جملہ لکھا لم یبقا ذکرہ اب تر وہ ہوتا ہے جس کے جانے کے بعد اس کی یاد نہ رہے جس کی یاد نہ رہے وہ ابتر ہوتا ہے رب نے بولا مدنی کیا کہتے ہیں تیری یاد ختم وعدہ رہا اتنا تیری یاد اتنا رہے گی تیری یاد گلی گلی میں میلاد یہ میں نے ایک اہل حدیث عالم کا حوالہ دیا تفسیر فتح البیان ہے نہیں سمجھے مولانا مودودی نے اسی سورت الکوثر گھر جا کے پڑھ لینا انہوں نے لکھا کہتے ہیں کہ یہ محض جوابی حملہ نہیں کافروں نے حملہ کیا نا کہ ذکر ختم رب نے یہ کہا ان نشان یا کہو اللہ بتا یہ جوابی مولانا مودودی کہتے ہیں یہ جوابی حملہ نہیں بلکہ کہتے ہیں یہ رب تعالیٰ نے پیشین گوئی کی ہے کہ آج مکے کی گلی میں تیرا ذکر نہیں کرنے دیتے میں نے گلی گلی میں نہ کروایا تو پھر انا کیا ہوا اس لیے ملا جی زور نہ لگائیے میری جان مان جائیے نہیں سمجھے اس سے مقابلہ نہ فرمائیے ضد نہ کیجیے آئیے حصہ لیجیے تھوڑا سا ذکر کا جام آپ بھی پیجیے تھوڑی ہمت کیجیے ضد میں ایمان نہ گوائیے آئیے مل کے نبی کے ذکر کو کس نے کہا تیرا ذکر ختم فرمایا ہم نے اتنا ذکر نہ حد نہ حساب وہ کیسے فرمایا وہ ایسے اذا ذکرت معی جہاں میرا نام ہوگا وعدہ رہا وہاں تیرا نام اگر ترنڈے والے پورے ترنڈ کے ساتھ آئے ہو ترنڈ کا مانا بھی آتا ہے یا میں ترنڈے والے ہو سبحان اللہ محمد یارا باج کد ننگی بھامے مگر برادری دا ترنڈ ہوئے تے میری جان ترنڈے والو ذرا بیدار ہو جاؤ ہوشیار ہو جاؤ اور سنو اعطینا کل کوثر بڑی سے بڑی تفسیر زمانے کی کوئی تفسیر 15ویں 14ویں صدی کے
جن بیچاروں کا سویا ہے ضمیر ان کو چھوڑیے، باقی 1300 سال کی جو تفسیر اٹھاؤ گے میں ذمہ دار ہوں یہی مفہوم پاؤ گے کہ مدنی تیرا ذکر اتنا 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 بس آگے وضاحت یہ کی، یہ کہتے ہیں تیرا ذکر ختم، تیرا نام ختم، تیرے بیٹے تو بے شک نہ رہے، لیکن ہم جب ذکر بلند فرمائیں گے پھر زمانے والے بیچ میں آئیں گے، راکھ کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، ہم اذان اپنی دلوائیں گے، بیچ میں ذکر تیرا شامل فرمائیں گے، بلکہ انجیکٹ فرمائیں گے۔ اب یہ جب بھی کان میں انگلیاں دبائیں گے پہلے خوش ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، ہم موتی کی طرح بیچ میں تیرا نام لائیں گے، ان کا باپ بھی پکارے گا، یہ آپ بھی پکارے گا۔ وارث شاہ نہ مڑانگی رانج نے تو بابے باپ دے باپ دا باپ آ جائے، لگا ٹل نہ کر ڈھل، نکلے گی کھیل، فرشتے اتار دیں گے تیری کھیل۔ کسی میں دم ہے میرے نبی کے ذکر کو گھٹا سکے، کسی میں دم ہے اسے چھپا سکے۔ اب رب کا پروگرام کیسا رہا؟ بقول علامہ مودودی صاحب کے کہتے ہیں رب نے جو وعدہ فرمایا ہے ایسا نبھایا، ایسا نبھایا۔ حضرت حسان بن ثابت نبی کے ساتھ کھڑے ہو کے نالے تک رہے ہیں، دیدار کے مزے چکھ رہے ہیں، چکھ چکھ کے بول رہے ہیں، کہتے ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ ہائے ہائے، بڑی نازک بات۔ کہتے رب نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام میں مکس کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جی میں دودھ کھنڈ مکس کر دیا، جی میں دودھ کھیر جی میں کھنڈ اور ملا جیونا مانڈ، نہیں سمجھے؟ اب دودھ میں مل گئی چینی، اب لگا زور، اب الگ ہو سکتی ہے۔ اب سنیں صحابی کہہ رہے سمل الہ اسم النبی مع اسمہ، رب نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام میں ضم مرج کر دیا، مکس کر دیا، ملا دیا۔ کیسے؟ صحابی کے میں قربان دلیل بھی دی نبی کے سامنے، کہا کہ ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ اذا قال فی المؤذن اشہد، جب مؤذن اذان میں کہتے اشہد ان محمد، اب وہی خدا کا نام، وہی رسول کا نام۔ آگے کہتے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ جب رب نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام میں مکس ضم فرمایا، اپنا نام کیا فرمایا؟ اپنا نام محمود رکھا۔ اب ذرا جاب کے رب کا نام محمود ہے، محمد محمود میں موجود ہے، نہیں سمجھے؟ محمد محمود، محمود میں محمد،
پر بلا کمال یہ کیا کہ ادھر محمد محمود، اپنا نام محمود، اپنے یار کا نام اسی محمد. اب سنیں کہتے شک لہو، شک چیرا، شک لہو من اسمہ لیجنہ، اپنے یار کو عظمت عزت بلندیاں دینے کے لیے اپنے نام کے کلیجے سے اس کا نام نکالا. شک لہو من اسمہ، اپنے نام کے سینے میں سے اپنے یار کا نام نکالا. اور دلیل بھی کا فضل العرش محمود وہذا محمد. محمود کا معنی بھی بے حد تعریف والا، محمد کا معنی بھی، محمود کا معنی بھی جس کی تعریف شروع تو ہو پر ختم کبھی نہ ہو. محمد کا معنی بھی ہے جس کی تعریف کا آغاز تو ہو پر انجام کبھی نہ ہو. فرمایا آتینا کل کوثر، اذان دی جائے گی، تیرا ذکر آئے گا اور کوئی نماز پڑھے گا، 2 رکعت سے جب حد اگلی پہ چڑھے گا گھٹنے ٹکواؤں گا. نہیں سمجھے نہیں سمجھے. پہلے بڑا خوش ہو کے آئے گا توحید کے لیے جا رہا، اللہ اکبر، پہلے الحمد کہے گا خوش، قل هو اللہ احد خوش، تو آنے گا ہوش. 2 رکعت کے بعد مطلب ہے اپنی زبان میں اب گھٹنے توڑ کے جب بیٹھ گیا اور اٹھن جو گتے نہیں دیا، مطلب اب یوں گھٹنے چھٹنے پیٹ ہو گئے. اب کہاں پر التحیات للہ، اپنی خوش، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اچانک فرشتہ زبان پہ آ بیٹھا، کہا اب ذرا تھوڑا سا موڑ، اب للہ نہیں، اب بول ذرا اندھا نہ ہو، اندھا نہ ہو، ادھے تک اکھ رکھ، مزہ محمد عربی تے جلوے دا چک. اب پڑھ، اگر یہ سولی سمجھتا ہے تو چڑھ. اب پڑھ کیا، آپ بھی سمجھدار ہے، اچھا بھلا بندہ لین پہ چڑھا ہوا تھا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری جسمانی، میری روحانی، میری ساری کی ساری عبادتیں، میری نیاز مندیاں، میری عاجزیاں میرے اللہ تیرے لیے کہہ یہ رہا تھا. بیٹھا بھی اسی کے سامنے تھا، نماز بھی اسی کی پڑھ رہا تھا. اچانک کیا ہوا کہ کہنے لگا السلام علیکہ یا نبی. اگر نماز کا راز سمجھتے ہو تو کسی سے پوچھو کہ اچانک یہ کیا ہوا. میں بات تو کر رہا ہوں میرے صاحب سے، مثال کے طور پر حکیم صاحب سے، حافظ صاحب سے، علامہ صاحب سے، قبلہ استاد محترم سے، بات تو میں ان سے کر رہا تھا. حضرت صاحب ٹھیک ہو، خیر ہے. اچانک میں کہوں معاف کرنا ٹھیک ہو، آپ کہیں گے یہ کیا طریقہ ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے پردے اور ترنڈے والے یا کچھ بھی بھی رکھتے ہو. یہ ہو سکتا ہے کوئی جماعت میں اور تو نہیں کھڑوتی ہو. ہائے السلام علیکہ،
علیہ نہیں، اوتے اتے سلام نہیں، منہ موڑ کہتے جناب توانے اتے سلام، توانے اتے السلام علیکہ صرف کا پہ گزارا نہیں ہوا، آگے کہا ایوہا آپ پہ، یا نبی آپ پہ، جب آپ کہہ دیا آپ ہی تو ہے، اب یا نبی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ نہیں رہا، کوئی کہلوا رہا ہے، ابھی یہ نماز سے نکل کر انکار کرے گا، یا نبی کا باہر کھول کے انکار کرے گا، باندھ کے پڑھوا رہا ہوں، پڑھ کھل جائے گا تو یہ بھول جائے گا، لہذا بن کے آخو بول السلام علیکہ، تاکہ یہ کسی پہ اعتراض نہ کر سکے جی السلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ چلو وہ باہر پڑھتے ہیں تو اندر تو پڑھ، نہیں سمجھتے وہ کھڑے ہو کے پڑھتے تو بیٹھ کے تو پڑھ، پڑھ صحیح، تیرا پیو بھی پڑھے تو کس طرح نہیں پڑھے؟ تو شیعہ ہے پھر بھی پڑھ، تو دیوبندی ہے پھر بھی پڑھ، تو سنی ہے پھر بھی پڑھ، تو اہل حدیث ہے تو پڑھ، تو کلمہ پڑھتا ہے تو پھر پڑھ۔ پتہ نہیں کیا مجبوری تھی، پھر سارے پڑھتے رہے، جھگڑے بعد میں ہوئے ہیں، بیچ میں سارے پڑھتے رہے، پر پتہ نہیں چلا جو نماز میں چیز توحید تھی وہ باہر شرک کیسے بن گئے۔ جو تم پیو تو حلال ہے، جو ہم پیو تو حرام ہے، یہ کیسا کلام ہے؟ لیکن الحمدللہ ہمارے رب کا وعدہ اعطینا کل کوثر، اتنا تیرا ذکر اتنا ہوگا نماز میری، ذکر تیرا اذان میری، ذکر تیرا خطبہ دینے بھی اگر جمعے کا کوئی خطیب آئے گا تو جب تک تیرا نام نہ آئے گا پھر پورا سلام نہ آئے گا، خطبہ اوپر ہی نہیں۔ جو خطیب منبر پہ آئے گا تیری صدا گونجے گی، تیرا نام گونجے گا، خطیب بولے گا تیرے نام سے، کوئی نکاح پڑھنے بیٹھے گا، نکاح کسی کا پر ذکر تیرا پیٹ میں آئے گا۔ اب کیسے لوگ تجھ کو مجھ سے جدا جانیں گے؟ نماز، روزہ، خطبہ، حج یہی نہیں، میں اس کائنات کو الکوثر کے وہ جلوے دکھاؤں گا، یہ وضو کریں گے، یہ ہاتھ دھوئیں گے، لوگ پوچھیں گے یہ پہلے کیوں دھو رہے ہو؟ یہ فرض ہے، یہ اللہ نے آرڈر کیا ہے، یہ صرف کہیں گے نہیں فرض نہیں سنت ہے، کس کی؟ نہیں سمجھے؟ یہ کر رہے ہو یہ فرض ہے نہیں، کیا ہے؟ سنت ہے، کس کی؟ فرمایا یہ پاکی شروع کرے گا، میں پریکٹیکلی تیری یاد کے انجیکشن لگاؤں گا اسے کہ یہ بھی اس کی یاد، یہ بھی اس کی، یہ بھی اس کی، یہ بھی اس کی، یہ بھی اس کی، یہ بھی اس کی۔ فرض تو سارے چار، باقی وچ کیے میرے یار، اس کو کہتے ہیں آتینا کل کوثر۔ مسجد میں آئے گا پہلے دایاں پاؤں ٹکائے گا، لوگ پوچھیں گے پہلے بایاں رکھ، کہتا ہے نہیں دایاں رکھوں گا، کیوں؟ مدینے والے نے دایاں رکھا، فرمایا آتے ہوئے بھی تیری یاد،
جاتے ہوئے بھی تیری یاد، کپڑا پہنے گا دائیں طرف سے، ناخن کاٹے گا دائیں طرف سے، کس کی یہ فرض ہے نہیں، واجب ہے نہیں، کیا ہے سنت، پھر تیری یاد نہیں سمجھی۔ میں اس کی زندگی کو تیری یاد سے اتنا بھر دوں گا، کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، ایک گھونٹ دوسرا تیسرا اور پورا پی جا، چڑھا جا، 3 سانس کیوں لے رہا ہے؟ کہتے ہیں محبوب کیا نہیں سمجھا، میں پینے میں تیری یاد، کھانے میں اپنے آگے سے کھانے لگے گا تو اگلا کہے گا اے ہی چوک لائے بوٹی انہیں اگنی کل مما یلیک نیڑے کھا، یہ کیوں کہ محبوب کی یاد میں پل پل یہ شادی کرے گا، نہیں سمجھے؟ یہ کس کی سنت ہے کہ محبوب کی یاد، فرمایا خوشیاں بھی دوں گا لیکن یاد تیری ہوگی، کھانا کھائے گا پیٹ اپنا بھرے گا یاد تیری ہوگی، پانی پیے گا یاد تیری ہوگی، بکریاں چرائے گا یاد تیری ہوگی، مزدوری کرے گا یاد تیری ہوگی، حاکم بنے گا یاد تیری ہوگی، زندگی کا کوئی عمل تیری یاد سے خالی نہیں رہنے دوں گا۔ اب کس یاد کو مٹائے گا، آخر مجبور ہو جائے گا، پھر نعرے لگائے گا انا اعطینا کل کوثر، حدیث پڑھائے گا، قال قال رسول اللہ، بس کر، آگے کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بندہ پوچھنے لگ جائے گا تو درود ابراہیمی کا قائل تھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں سمجھے؟ تو ساری دنیا کو رگڑے چڑھا رہا تھا، درود ابراہیمی ہی افضل درود ہے، تو یہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا؟ پر یہاں ابراہیمی درود، تو جواب آئے گا یہ بھی درود ہے موجود، اس لیے تو حدیث بولے گا یاد اسی کی، قرآن پڑھے گا یاد اسی کی، پانی پیے گا یاد اسی کی۔ علامہ اقبال تولا تول کے بولا، لاہور والا ڈھولا، کہتا ہے ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریاؤ طوفانم توئی، میرا خواجہ فرید اٹھا وقت کا حضرت بایزید اٹھا، کہا اقبال 2 صدروں سے گزارا نہیں ہوتا، کھول کے بول، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا رومن کلر دھوکہ آیا، انا للہ کہا، سہ گیا کیوں؟ کہا محبوب کا آدر ہے، رومن کھلڑ بھی تو، میرا درد بھی تو، درمان بھی تو، میرا مسجد مندر مصحف پہ قرآن بھی تو۔ آخر میں لکیر کھینچ کے کہا یہ یار فرید قبول کرے، یہ یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، نہیں تک کہتر کم تر ادنا لا شیلا امکان بھی تو۔ محبوب کو بیچ میں سے نکال، تیری نماز ہو گئی تو میرے منہ پہ کالک مل دینا، اذان سے میرے نبی کا ذکر نکال، تیری اذان ہو گئی تو میرے گردن پہ خنجر دھر دینا، نہیں سمجھی؟ التحیات سے میرے نبی کا سلام نکال،
میں سمجھوں کہ تو بڑا تمندار ہے، تو قرآن سے میرے نبی کا۔ اس نے بولا صرف زمین پہ نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا سمیٹ کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب سے یار بنایا ہے اس دن سے ہم نے صلوات کو شروع فرمایا ہے، اب تک اس میں وقفہ نہیں آیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، سمجھ نہیں آیا؟ تم تو رات کو سو جاتے ہو، تم پہ سستی طاری ہو جاتی ہے، تم ناپاک ہو جاتے ہو، اس لیے ہم نے اپنے ذمہ کرم لے لیا کہ مخلوق پڑھے پڑھے نہ پڑھے نہ پڑھے سولی پہ چڑھے، ہماری طرف سے دریائے سندھ میں بڑھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درود و سلام پڑھنے والے میرے نبی کی عزت بڑھا سکتے ہیں؟ نہ پڑھ کے گھٹا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی لیے رب نے اشارہ دیا، فرمایا ان اللہ، یہ خبر دی، ان اللہ و ملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ خود اور اس کے تمام ملائکہ یصلون، اپنے محبوب پہ درود پڑھتے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، اور جس پر رب پڑھے تیرا منہ ہے اس قابل کہ تو بھی اس کے، فرمایا یہ تو ہم نے تجھے شامل فرمایا ہے، تیری عزت کو بڑھایا ہے، ورنہ تو کس کا جایا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، عرش کے پار، عرش کے نیچے، آسمانوں پر، زمین پر، 14 طبق پر، اعطیناک الکوثر، اور باقی رہا کہ کس نے کہا تیری اولاد ختم؟ یا اللہ جس کے 18 بیٹے، فلانے کے 14 بیٹے، اس کے 13 بیٹے، کہتے ہیں ہمارا نام رہے گا، ہمارے بیٹوں کی قطار، اس کا نام ختم ہی ایک بھی نہ رہا۔ فرمایا کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو فکر نہ کر، تیرا ذکر گھر گھر۔ ترجمے پہ غور تو کر، فصل، تجھے تو ہم نے اتنا دیا، اتنا دیا، سب کچھ دیا، نام دیا، پیغام دیا، تیرا دین، تیرا نام، تیرا پیغام۔ صرف اذان پہ غور کرو، اذان 24 گھنٹے جاری رہتی ہے۔ یہاں اس وقت اگر عشاء ہے، آگے چلے جاؤ، ایک ایسی جگہ ہے جہاں فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، کہیں آگے چلے جائے وہاں ظہر کی اذان ہو رہی ہے۔ یہ انڈونیشیا کے پرلے کنارے سے اذان شروع ہوتی ہے، ادھر اذان فجر ختم ہوتی ہے، اگلی دنیا میں ظہر شروع ہو جاتی ہے، وہاں ظہر کی اذان ختم ہوتی ہے، آگے عصر شروع ہو جاتی ہے، آگے وہاں عصر ختم ہوتی ہے، آگے مغرب شروع ہو جاتی ہے، ایک جگہ مغرب ختم ہوتی ہے، آگے عشاء شروع ہو جاتی ہے، عشاء بند ہوتی ہے، جہاں سے شروع ہوئی تھی فجر پھر شروع ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سمجھ نہیں آیا؟ اس نے کہی کوئی کمی کافی اذان اللہ، باقی کسی نو سمجھ آوے یا نہ آوے۔ انڈیا نے جب پہلا مشن بھیجا نا چاند پر مشن بھیجا، تو اس میں ایک سائنسدان تھی لڑکی، اس کا نام تھا سنیتا ولیمز، وہ سائنسدان تھی۔ جب وہ سارے کے سارے گئے چاند پر، چاند سے پلٹ کے آئی تو بنگلور شہر ہے انڈیا،
وہاں جب وہ اتارے گئے تو اس لڑکی نے اس نے کہا کہ میں خاص انکشاف کرنا چاہتی ہوں. تو میڈیا والے پہنچ گئے. سارے جب پہنچے اس نے بیٹھتے ہی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آگ لگ گئی گو ماتا کی اولاد کو. ہنومان کے پجاری جل اٹھے, کہنے لگے یہ کیا انکشاف ہے؟ اس نے کہا مسئلہ صاف صاف ہے. یہ کیا انکشاف؟ اس نے کہا حوصلہ رکھیے, تھوڑا سا اور چکھیے, ذرا ہمت کیجیے, بڑی جمہوریت کے چمپئن, ذرا سننے کا حوصلہ رکھیے. اب وہ چپ ہوئے. اس نے کہا جب ہم چاند پہ پہنچے, خلا میں پہنچے, تو ہم نے دوربینیں فٹ کی, ہم نے پوری زمین کا اوپر سے جائزہ لیا. پوری زمین پہ بھپ اندھیرا تھا, صرف 2 جگہوں پہ گل رنگ سویرا تھا. پوری روئے زمین پہ گھپ اندھیرا, صرف 2 جگہوں پہ گل رنگ سویرا. کان کھڑے ہوئے, یقیناً واشنگٹن ہوگا یا لندن ہوگا یا پیرس ہوگا یا برلن ہوگا. ظاہر ہے ہمارا تو نہ لاہور ہو سکتا ہے نہ کراچی شریف ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں تو الحمدللہ اللہ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب دونوں بھیرا من خوش رکھے, اس سے خیر ہی خیر ہے. سبحان اللہ, ناراض نہ سوا ہے کہ دعا کرا ہے. مجھے یہ بتائے ابھی. انہوں نے کہا کون سی 2 جگہ؟ اس نے کہا 2 جگہوں پہ گل رنگ سویرا, اور وہ 2 جگہ وہ ہے, ایک جگہ پہ محمد کا پھیرا, ایک جگہ پہ ڈیرا. لگی آگ ہندو کے سینے میں, کہنے لگے یہ کیا پکے جاتی ہے؟ اس نے کہا جو دیکھا ہے وہ کہہ رہی ہوں. سچ وہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اس نے کہا ایک کا نام مکہ ہے, دوسرے شہر کا نام مدینہ ہے. اور اس نے کہا ایک اور سچائی جو وہاں کھل کے آئی. اس نے کہا میں سخت ہوئی حیران, 5 وقت میں نے خلا میں سنی جو اذان, میں وہیں پہ ہو گئی قربان. انا اعطیناک الکوثر. ہر چیز بہت, یہ تانا دیا کہ تیری اولاد ختم, فرمایا اعطینا, یہ ہمارا وعدہ ہے, دیکھے گا زمانہ. اور زمانہ آیا, یزید کہاں کہاں ہے, پھر وہ سارا جہاں ہے. شمر کہاں ہے, شمر کہاں گیا, یزید کہاں گیا, ابن زیاد کہاں ہے. اے دیکھو جنہوں نے نبی کی اولاد کو چن چن کے مکایا ہے, ان کا نام نہ سنایا نہ نظر آیا ہے, پر رب نے جو وعدہ فرمایا, ایک زین العابدین بچایا, اتنا بڑھایا, جو بھی شہر جو بھی بستی, جہاں بھی جاؤ گے یہ بنیاد ہے, نبی کی اولاد ہے. ترنڈا یہاں بھی سید, کس لیے رب کا وعدہ ہے. یزید آج دمشق چلے جاؤ, جہاں یزید کا تخت تھا, یزید کی قبر ڈھونڈتے پھرو, اس کی قبر نہیں ملے گی, لیکن میرے حسین کا بچہ جس پتھر پہ حسین کا ایک رات سر رہا, وہ پتھر بھی چمک رہا ہے.
بتاؤ مجھے رب کے وعدے سچے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ مٹانے والوں کا نہ نام رہا نہ نشان رہا، نہ اولاد رہی نہ یاد رہی، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے دیا اتنا دیا اتنا دیا، بس آپ اتنا کرے تسلے لے ربے کا ونہر، بس تم ماتھا ٹکا قربانی فرما پھر سودا پکا۔ نہیں سمجھے؟ مسئلہ فقہ میں یہ آتا ہے کہ یہ رومال ہے، اس کی قیمت 5 روپے ہے، اس کی قیمت 5 روپے ہے، مجھے میاں صاحب نے یا حاجی صاحب نے سلطان صاحب نے مجھے 5 روپے کا یہ رومال پکڑایا، اور میں نے 5 روپے کے رومال کے بدلے میں انہیں 1 روپے کا کوئی چیز ان کے حوالے کر دی کہ آپ نے مجھے ہدیہ دیا، میں نے آپ کو یہ بدلہ دیا۔ اب یہ جو مجھے رومال دیا ہے چاہے 500 کا ہے، میں نے انہیں 5 روپے کی چیز پکڑا دی بدلے میں، اب یہ ہدیہ ناقابل واپسی ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے میں تے ایویں بنیا نو ویکھ کے دتا، نہیں سمجھے؟ اچھا تمہیں اللہ ہی سمجھے، اس ویلے کون کسی نے سمجھے؟ لیکن اگر یہ مجھے کوئی چیز دے، میں بدلے میں وہ مجھے کہیں گے ہدیہ ہے، جلسہ ختم ہوئے آکھن گے تینوں تے پسینہ پوچھن واسطے دیتا تو مالک بن کلو، یہ ہدیہ مجھ سے واپس لے سکتے ہیں۔ یہاں علماء نے نکتہ دیا، کہا رب نے کہا ساری کائنات تجھے دی، بس تو اتنا کر فصل لے لے رب کا منہر، تو ذرا یوں چکر تاکہ اگلی دنیا کو پتا چل جائے جو پیا ہے وہ سارا تیرا ہے، اور باقی رہا کہ تیرا مبغض، تیرا بغض رکھنے والا ان شان آقا، تیرا بغض رکھنے والا، تیرے ذکر کو گھٹانے والا، تیرے اوپر انگلیاں اٹھانے والا، یہ تیری ڈیوٹی نہیں، یہ میرا کام ہے۔ اتنا شان آقا ہو الابتر، وہ منقطع النسل ہے، بد اصل ہے، بد شکل ہے، نہ نام رہے گا نہ نشان رہے گا، ساری رات ماتھا گھسائے گا، ٹکے کا ثواب نہیں پائے گا۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ ساری زندگی ماتھا گھسائے، ساری زندگی قرآن پڑھائے گا، لیکن تیرا اگر سینے میں پیار نہیں ہے، اس کی 70 سالہ سجدوں کا اعتبار نہیں۔ اتنا شان آقا ہو والابتر، تیرا دشمن ابتر ہوگا، اور تیرا ذکر، تیری اولاد، تیرا نام، تیرا پیغام گھر گھر ہوگا، در در ہوگا، اور اس کا یہ ثبوت فراہم فرمایا ہے کہ ترنڈے والوں نے سردی میں جلسہ کرایا ہے۔ یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، اتنے سریلے بندے نعت خان، سبحان اللہ۔ وہ ہمارے مہروی صاحب نے نعت پڑھی، ایسے جو اٹھائی آواز کوئی بج رہا تھا ساز، اور میرے جیسا بے سرہ آدمی بعد میں آیا، اس نے محبوب کے ذکر کی تار پہ انگلی کو ٹھکایا، اور پھر ہوا یوں کہ سنیے سینے سوز فراق بھی تار آئی، ماہی ہاتھ لایا او بج بج۔ اس لیے آج تو میں نے الکوثر کا کیا ہے ترجمہ، تو آئندہ انشاءاللہ کریں گے اس کی تفصیل، پھر کریں گے اس کی تفصیل۔ ہائے ہائے، لیکن آخر میں ذرا کان کھول کے میرا پیغام سن لیں، محبوب کا آنسو نکلا تھا۔ کیا نکلا؟ آنسو نکلا،
اور سورت الکوثر رومال بن کے نہیں سمجھے نہ رہو، یہ رومال بن کے آئی اور ہمارے سریکی والے نے قلم توڑ دیا. اس نے کہا اودی سیت دے نال ہے ریس کہی. تو بھائی لال رومال والے بھائی بیٹھ جائے. اودی سیت دے نال ہے ریس کہی. اودی سیت ویسے تو سریکی سمجھ آئی. شکر. ایسی کوئی قدرت نے اس نے بجلی بھر رکھی ہے. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ لندن شہر، خود شہر لندن کے بیچ میں نے تقریر کی تو میں نے ایک سرائکی کا خیر سے، کیونکہ جس وقت بہ گئے تو پھر کہہ گئے، تو کہا اللہ جانتا ہے کہ وہ ہوا حال کہ بس انہی سیت دے نال ہے ریس کہیں ایویں سیت سڑے تو بول پے. انہاں پیر چویا وچ دیداں یا اندے راتے پیار دی بول پے. تب موسط تے بل بل راہ کھل گئے، لرگ چمن گیا چل بل پہ گئی. ساری دھار سنی نہ کہیں ارشد اندی حج ٹھے پئی ہول ہول پہ گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ.